ناظرین، دھمکیاں، خطرات اور مذاکرات، یہ تمام چیزیں جب ایک ساتھ جاری ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ نے جو اتنا بڑا کرائسس کھڑا کیا ہے، جو اتنی صورتحال کو کمپلیکس کر دیا ہے، اس سے خود وہ امریکہ کو کیسے نکالیں گے اور دنیا اتنے بڑے کرائسس سے کیسے نکلے گی، یہ بہرحال ابھی دیکھنا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ اس جنگ کے بعد نہ ہی ریجن پہلے جیسا رہے گا، نہ ہی دنیا پہلے جیسی رہے گی، اور نہ ہی وہ سیکیورٹی ڈاکٹرائنز جو اس سے پہلے ایگزسٹ کیا کرتی تھیں وہ پہلے جیسی رہے گی۔ 28 فروری سے پہلے امریکی بیسز جو ہیں وہ سیکیورٹی کی سب سے بڑی گارنٹی سمجھی جاتی تھی۔ جہاں پر امریکی بیسز ہوتی تھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو سب سے زیادہ سیکیور کنٹری ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہی امریکی بیسز ملکوں کے لیے سب سے زیادہ خطرات کا سبب جب وہ بن چکی ہیں۔ یورپینز بھی خود اب یہ اندر ہی اندر سوچ رہے ہیں کہ کل کو اگر رشیا کے ساتھ جنگ ہو گئی یا کسی اور کے ساتھ جنگ ہو گئی، یا یہی جنگ جو ایران کی دوبارہ شروع ہو گئی اور پھیل گئی، تو پھر اگر گلف میں امریکی بیسز نشانہ بن رہی ہیں تو پھر اس سے آگے بھی ایران جب نشانہ بنا سکتا ہے یا کوئی اور نشانہ بنا سکتا ہے، جنگ کسی بھی انداز میں ایکسپینڈ کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری وہ سیکیورٹی ڈاکٹرائنز ہیں، الائنسز ہیں۔ نیٹو امریکہ کے بغیر یورپینز کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نیٹو کو اس طرح سے جب چلائیں گے، تو یہ ساری تبدیلیاں وہ بہرحال ہونی ہیں، لیکن آگے کیا ہم کسی ایگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ابھی ہم دیکھیں گے آنے والے 2-4-5 دنوں کے اندر۔ بہرحال اس جنگ کا جو سب سے بڑا آؤٹ کم ہے وہ تو آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کی بیسز کا خاتمہ ہو رہا ہے عراق سے اور شام سے۔ عراق سے ڈیورنگ دا وار امریکہ اور اس کی جو اتحادی فورسز ہیں وہ ساری کی ساری خالی کر گئیں، عراق ان کو چھوڑنا پڑا، بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اور آج خبر یہ ہے کہ 2014 میں جو امریکی گراؤنڈ انکرین ہوئی تھی، امریکہ نے جو یہاں پر اپنی پریزنس کی، بیسز بنائیں، وسائل لوٹے، سارا کچھ کیا، شام کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا، آج امریکہ شام سے بھی مکمل نکلنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ آخری بیس جو رہتی تھی وہ بھی امریکی فوج نے شام کی فورسز کے جو حوالے کر دی ہے، تو عراق اور شام تو کم سے کم جو ہے وہ امریکی بیسز سے خالی ہو گئے ہیں۔ اب عراق کا جو عراقی کردستان والا ایریا ہے، بس وہاں پر امریکہ کی فوج جب موجود ہے، وہاں سے بھی آخر کار ان کو نکلنا پڑے گا، گلف کو بہرحال سوچنا ہے۔ اچھا، لبنان کے حوالے سے چونکہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیز فائر کی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ سیز فائر ہو سکتا ہے اینی ٹائم ناؤ، لیکن یہ ابھی تک خبروں کی حد تک ہے، اور اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ آرمی کو آرڈر دے دیے گئے ہیں کہ وہ سیز فائر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جب وہ تیار ہو جائے۔ ادھر لبنانی صدر جو ہیں انہوں نے نتنیاہو سے کال پر بات کرنے سے انکار کیا۔ بہت بڑی ہیوملیشن دیکھنا پڑی ہے امریکہ اور اسرائیل کو۔ مارکو روبیو کے منہ پر لیبنیز پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں نتنیاہو سے بات نہیں کروں گا، اور اس کے بعد ہنگامی طور پر ٹرمپ کو لیبنیز پریزیڈنٹ کو کال کرنا پڑی ہے کہ نہیں تم بات کرو، کنوینس کیا جا رہا ہے لیبنیز پریزیڈنٹ کو کہ بات کرے وہ نتنیاہو سے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نتنیاہو کے لیے کام کر رہی ہے، اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ بھائی جب لیبنیز تمہارے ساتھ بات کر رہے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ وہ نتنیاہو کی دہلیز پر جا کر ماتھا پہلے ٹیکیں گے تو پھر ہی بات بنے گی۔ وہ نتنیاہو جو کہ وانٹڈ ہے، جس نے ابھی 5 روز قبل جو وہاں پر بمباری کی، سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا، جس میں عورتیں اور بچے شامل ہیں، 1100 لوگوں کو اس نے زخمی کیا صرف چند منٹ کے اندر، 72,000 سے زیادہ شہادتیں جب وہ غزہ کے اندر ہے، اور سسٹمیٹک سٹارویشن، جینوسائیڈ، دنیا کا ہر بڑا کرائم اس نے غزہ میں کیا ہے۔ اس سے بات ہوگی تو پھر امن آگے بڑھے گا۔ اچھا جی، لیبنیز صدر نے جو ایک کافی بریو سٹانس لیا ہے، ویسے تو ابھی ان کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیبنیز گورنمنٹ کو، لیکن یہاں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ کوئی بھی نہیں بات کر سکے گا نتنیاہو سے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اب جو امریکی سیکرٹری آف وار ہے اس نے پھر دھمکی لگا دی ہے کہ ہم تو حملہ کرنے کے لیے کسی بھی وقت تیار ہیں، اور ایران اگر ہماری شرائط نہیں مانتا تو پھر حملہ کریں گے، اور جو بلاکڈ ہے اس کو ہم مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ نہ ہی امریکنز یہ جانتے ہیں، نہ ہی یورپینز یہ جانتے ہیں، نہ ہی یہ دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی بات سنیں، آپ وائٹ ہاؤس کی بات سنیں، ان کی بات سنیں، ایک ہی دن میں مذاکرات ہو رہے ہیں جی، بڑی پروڈکٹیو گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی کل کے ان کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، سیکرٹری آف ٹریجری کہہ رہا ہے جنگ خاتمے کے قریب ہے، وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے جنگ خاتمے کے قریب ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے بڑی پروڈکٹیو گفتگو ہو رہی ہے، آج کہہ رہے ہیں ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
مطلب آپ ایک دیکھیں نا کہ ایک مکمل کنفیوژن، مکمل شکست، مکمل کنفیوژن، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے، ایک دن ان کی ایک بات ہے، دوسرے دن دوسری بات ہے، تو حملہ کرنا ہے تو کریں، ایران تو تیار ہے۔ اور جو سب سے بڑی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل کی ایران کے اندر سب سے اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ہے IRGC کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ جو سینٹرل کمانڈ ہے، جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے، جو اس پوری جنگ کو مانیٹر کر رہا تھا، سپروائز کر رہا تھا، یعنی مختلف ڈی سینٹرلائز یونٹس ہیں ایران میں، تو ان کے سب سے اوپر جو سینٹرلائزڈ کمان ہے اس کے جو کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے، یعنی ایران کے فارن منسٹر سے ہوئی، اسپیکر سے ہوئی۔ لیکن اب کن سے ملاقات ہو رہی ہے؟ ملٹری آفیشلز کے ساتھ، جو کہ سب سے زیادہ پاورفل ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور IRGC کے جو عہدیدار ہیں، سمجھ لیں کہ سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو یہ وہ اعلیٰ ترین شخصیات ہیں جن سے ملاقات جب ہوئی ہے۔ یہ بہت اہم ترین ملاقات ہے کہ ملٹری کمانڈرز کے ساتھ جنہوں نے جنگ لڑی ہے، اور انہوں نے فیلڈ مارشل کو سراہا ہے کہ آپ کی جو ڈپلومیٹک جو کوششیں ہیں ہم اس کو سراہتے ہیں، لیکن ہم یہ ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو دھمکیاں آ رہی ہیں اور بلاکیڈ اور یہ حملہ کر دیں گے، انہوں نے کہا کہ اگر حملہ ہوا تو ہم فورسفلی رسپونڈ کریں گے، اور کوئی بھی اگر شرارت درمیان میں بھی ہو گئی تو ہم رسپونڈ کریں گے۔ یہ انہوں نے بات جو واضح کی ہے۔ سو بہت ساری باتیں ظاہر اس میں ہوئی ہوں گی، یہ اہم ترین ملاقات ہے جو یہاں پر ہوئی ہے۔ چائنا جو ہے وہ مزید انوالو اس میں ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے چائنا پر بلاکیڈ لگا کے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے اس وار کو، اس کا دائرہ کار جو ہے وہ چائنا تک بڑھا دیا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے ڈیمیج محسوس کرے، کیونکہ نہ تو اس کی انرجی متاثر ہوئی ہے، نہ اس کی اکانومی متاثر ہوئی ہے، نہ اس کی آئل سپلائی متاثر ہوئی ہے، تو وہ اب چین پر جنگ یہ ایران کے ساتھ کرنے گئے، اور کہتے ہیں ایران کی رجیم بری ہے، اور کہتے ہیں یہ ہمیں تو مسئلہ صرف ان کا نیوکلر ہے، اور بلاکیڈ کیا ہوا ہے چائنا کا آئل۔ یعنی آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ اصل میں ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پہلے ایران کو ڈسٹرائے کریں گے، پھر اس کی انرجی کو کنٹرول کریں گے، اور آگے بڑھتے بڑھتے چائنا کو ہم کنٹین کریں گے۔ لیکن اب وہ چونکہ درمیان میں یہ سارا پروجیکٹ جو وہ فیل ہو گیا ہے، تو اب وہ جو ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے، تو وہ دوران شکست چائنا کو کنٹین کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ قطعی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کار چائنا تک وسیع ہو گیا، لبنان سے لے کر غزہ سے لے کر اب یہ بات چائنا تک پہنچ گئی ہے، یہ ایک ہی جنگ بن گئی ہے، چونکہ چائنا کے آئل پر وہ حملہ آور ہیں، چائنا کے بلاکیڈ کا انہوں نے اناؤنس کر رکھا ہے۔ سو چائنا کی مزید انوالومنٹ جب اس جنگ میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چائنا کی جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز اور یہ سارا ڈسٹیبلائز ہو گیا ہے ریجن، اس کی وجہ جنگ ہے جو ایران پر مسلط ہوئی ہے۔ اگر نہیں جنگ ہوگی تو یہ سارا خطہ جب اسٹیبلائز ہو جائے گا، اور یہ یہاں سے انرجی فلو بھی اسٹیبلائز ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے چائنا نے کہا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کا جو لیگل رائٹ ہے اس کو مانتے ہیں، اور دنیا بھی اس کو مانے۔ بہت بڑا سٹانس ہے جو انہوں نے لیا ہے۔ اور مین وال خبر یہ ہے کہ جو چائنیز جو سیٹلائٹس ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو۔ اچھا، برطانیہ کا جو بینک ہے، جو سینٹرل بینک ہے ان کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ جو برٹش امپائر ہے یہ محدود ہو کر ان کے بینکس میں محدود ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ سمٹ کر سمجھ لیں کہ ان کے بینکس کے اندر تک جب محدود ہو گیا تھا، تو یہ بینکس جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہے یہ دنیا ہی چلا رہے ہیں، اور دنیا کی اکانومی اور سارا کچھ۔ سو برٹش جو بینک ہے اس نے یہ کہا ہے، اس کے گورنر نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ میں، یورپ میں اور دنیا میں انفلیشن بڑھے گی، انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے، مہنگائی کا طوفان آئے گا، اکانومیز ڈیمیج ہوں گی اس جنگ سے۔ یہ ان کی بات ہے، یعنی سب سے جس کی بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آئی ای اے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی، اس نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہم انرجی کرائسس فیس کر رہے ہیں یہ ورسٹ ایور ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا انرجی کرائسس جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ سو پھر اس کا حل کیا آپ نے نکالا ہے؟ جنگ بندی کروائیں۔ پھر یہ یورپ اور امریکہ اور ان سب کا جو آئل ہے اس کو ریزرو کرنے کے لیے جو پڑا ہوتا ہے نا ریزرو کے اندر آئل، یہ اس کے لیے ادارہ جب وہ کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے مین وائل جرمنی سے خبر یہ ہے کہ جرمنی نے $8 بلین کے مزید ویپن جو وہ اسرائیل کو ایکسپورٹ کرنے کا اناؤنس کیا ہے کچھ دیر پہلے۔ سو یہ جو ویسٹرن اب ان کی کافی چیخو پکار بھی ہے، جی بہت برا ہو رہا ہے،
اور بڑی ہماری اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں، ویپنز پھر بھی اسرائیل کو دے رہے ہیں. سو جب تک یہ اس چیز سے باہر نہیں آتے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ویپنز تو اسرائیل کو آ رہے ہیں، اور اگر ویسٹ سے مسلسل پیسہ، مسلسل ویپنز اسرائیل کو نہ آئیں، اسرائیل یہ ساری جنگیں جاری نہیں رکھ سکتا ہے. بہرحال اب تو ایکویشن وہ بن گئی ہے کہ یہ جو ویپن اسرائیل کو دیں گے، جو جنگیں آگے بڑھیں گی، ان کی اپنی اکانومیز اس سے ڈیمیج ہوں گی، تو کھل کر مزید ویپن جو وہ یہ دیں اسرائیل کو. اور جرمنی جو ہے، اگر وہ پچھلی صدی میں آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑا تھا، یہ یورپینز نے ہمیں بتایا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں جرمنی رانگ سائڈ آف دا ہسٹری تھا، اور ورلڈ وار 1 کے اندر بھی وہ رانگ سائڈ آف دا ہسٹری تھا. تو آج تو یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پچھلی صدی میں وہ تھا یا نہیں تھا، آج جرمنی رانگ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑا ہوا. اور ان سے پوچھا نا کہ اچھا جی آپ اسرائیل کو کیوں یہ ویپن دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی وہ ہمیں بڑا گلٹ ہے کہ جو یہاں ہماری سوائل پر ان کے ساتھ جب وہ ہولوکاسٹ ہوا ہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کمپنسیشن یہ کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کر کے یہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں. بہرحال میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جو کچھ غزہ میں ہوا ہے یہ دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہی یہ اسرائیل کا پیچھا چھوڑے گا. یہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے، آخر کار انصاف جو ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا سانحہ یہ دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو دنیا اتنا کچھ فیس کر رہی ہے تو یہ اسی سانحے کی وجہ سے فیس کر رہی ہے. اس سانحے کے اوپر خاموش رہنا، کوئی اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانا، مزید ویپنز دیتے چلے جانا، یہ غزہ سے نکلنے والا سارا کرائسس ہے نا جو آج دنیا فیس کر رہی ہے اور مزید فیس کر سکتی ہے. یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا دنیا کا. اور ادھر کیوبا کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت کیوبا میں ملٹری انٹرونشن جو وہ کر سکتا ہے، وہاں پر اس نے بلاکڈ کر رکھا ہے. اب دیکھیں یہ ان کی پرانی پلے بک ہے کہ وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو میزریبل کرنا، پھر جب وہ سڑکوں پر نکلیں تو اوپر سے بمباری کر دینا، اور بمباری کر کے جب ان کو آزاد کروانا. یعنی یہ سروں پر بم پھوڑتے ہیں، ان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں. یعنی ان کے شہر تباہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے شہروں کو آزاد کروانے آئے. بہرحال اب وہ کیوبا جو ہے وہ ایک بڑا سویر ترین کرائسس جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. تو وہاں کسی بھی وقت کوئی بھی ملٹری انٹرونشن یا کوئی بھی رجیم چینج آپریشن جو وہاں پر ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ذرا آپ ہیڈ لائنز دیکھیے. یو ایس ڈپارٹس سیریا آفٹر ہینڈ اوور آف اٹس فائنل ریمیننگ بیس. یہ جنگ کے دوران عراق اور شام دونوں سے پروسیس شروع ہو گیا تھا. عراق سے یہ مکمل ان کا انخلا ہو گیا تھا کیونکہ عراق میں مسلسل حملے ہو رہے تھے، شام میں حملے نہیں ہو رہے تھے. تو عراق میں ان کو فوری خالی کرنا پڑا، اور شام میں یہ ایک کے بعد ایک اپنی بیس خالی کر رہے تھے. اب انہوں نے آخری بیس بھی خالی کر دی ہے. شام بالکل اب ان کی بیسز سے خالی ہو چکا ہے. یہ شام کے لیے بہت بڑا لمحہ ہے 2014. البتہ الشرا کی صورت میں ایک شخص جو ان پر مسلط کیا گیا ہے، اس پر شام کے لوگ کیسے اس کا سامنا کریں گے یہ بہرحال دیکھنا ہے، کیونکہ وہ امریکی ایسٹ ہی ہے، وہ اسرائیلی ایسٹ ہی ہے جب تک وہ اپنا طرز عمل نہ بدلے. لیکن آپ دیکھیے کہ ٹرکی اور سعودی عربیہ جو سٹانس لے رہے ہیں وہ الشرا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ٹرکی نے تو اس کا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر یہاں سے ملیشیا ایران میں داخل ہوئی اور لبنان پر حملہ اور ایران پر حملہ، ٹرکی پر حملہ ہے، سو الشرا کے ساتھ ٹرکی کھڑا نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں، حزب اللہ کے خلاف یا ایران کے خلاف ٹرکی الشرا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اچھا 2014 میں یہ گراؤنڈ پریزنس جو آکوپیشن جب شروع ہوئی تھی، اب اس کا باقاعدہ خاتمہ آج ہو گیا ہے. بہت بڑا دن ہے. اچھا اب اسی درمیان اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ ریجن کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں، اکنامک زونز ہیں، جو بیسز ہیں امریکہ کی، وہ اسرائیل شفٹ ہو جائیں. اس کے اوپر اسرائیل جو وہ کافی زیادہ کام کر رہا ہے. ٹرانسفر آف نمبر آف دیئر ملٹری اینڈ ایئر بیسز فرام ریجنل کنٹریز ٹو اسرائیل. یہ اس وقت اسرائیلی لابی جو وہ کافی زیادہ کوشش کر رہی ہے، اور میسو ڈیٹا سینٹر یہاں پر بنائے جائیں، انرجی فیسلٹیز یہاں پر بنائی جائیں. اس سے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس کی اکانومی بھی بہتر ہو اور سیکورٹی بھی بہتر ہو، کیونکہ امریکہ یہاں پر بیٹھا ہوگا، تمام بڑی کمپنیز جب یہاں پر بیٹھی ہوں گی. یہ ساری اسرائیل اس وقت جو کوشش کر رہا ہے. ادھر حزب اللہ نے راکٹ جو فائر کیے اور حائفہ تک سائرن جب اس وقت سنائی دیے ہیں. یعنی مین وال خبر ہے سیز فائر کی، جو کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، مین وال اسی ویڈیو کے درمیان ہو جائے، یا مطلب یہ خبریں چل رہی ہیں. لیکن حزب اللہ کے جوابی حملے جاری ہیں، اور اب حائفہ پر انہوں نے اٹیک کیا کیونکہ اسرائیل کی جو خوفناک بمباری ہے وہ جاری ہے. اسی درمیان جو بنت جبیل کا
علاقہ ہے وہاں پر کافی بڑا اٹیک حزب اللہ کی جانب سے کیا گیا. لیبنیز جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے مارکو روبیو کو بتایا کہ وہ نتنیاہو سے بات نہیں کریں گے. اس کے چند ہی منٹ کے بعد جب وہ ٹرمپ نے لیبنن کے صدر کو کال کی اور ظاہر ہے وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نتنیاہو کے ساتھ بات کریں. اب ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیل یہ پرٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لیبنان میں سیز فائر ہو رہا ہے, اگر ہونے جا رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے چونکہ لیبنیز نے امریکہ میں آ کر اسرائیل سے مذاکرات کیے ہیں امریکہ کے ثالثی میں, سو اس لیے یہ سیز فائر ہونے جا رہا ہے. حالانکہ اصل میں یہ ایرانی پریشر کی وجہ سے سیز فائر ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر رکھا ہے اور جو وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ایران کی یہ شرط ہے کہ یہ بات اب آگے ہی تب بڑھے گی جب لیبنان میں جنگ بندی کی جائے گی. تو اس لیے لیبنان میں جنگ بندی ہونے جا رہی ہے, وگرنہ یہ کیا جنگ بندی کرتے, لیکن وہ پرٹینڈ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو امریکہ نے کروائی ہے جنگ بندی, اور اس لیے کہ لیبنیز نے آ کر ڈائریکٹلی اسرائیلیوں سے بات کی ہے. یہ بالکل ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے بازی ہے. لیبنن کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ موجود ہے کہ اگر کسی صدر نے, کسی ہائی آفیشل نے اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی کمیونیکیشن کی تو اس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ ہے. یہ صرف اس ریجن میں یا شاید پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے جس نے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے. کسی بھی OIC ملک کے کانسٹیٹیوشن میں اونلی کنٹری جو لیبنان کا ہے اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی اسرائیل کے ساتھ تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ جب دی جائے گی, عمر قید بھی اس کو ہو سکتی ہے. سو اس کے بہت کم چانسز ہیں کہ لیبنان کے صدر جب وہ نتنیاہو سے ڈائریکٹ بات کریں گے. مورلی بھی ان کو کرنی نہیں چاہیے, اسٹریٹجیکلی بھی ان کو کرنی نہیں چاہیے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ جان کیری یہ ان کے بڑے اعلیٰ عہدیدار رہے ہیں اور جان کیری نے کہا ہے کہ ایرانینز جو ہے وہ ہرگز ہتھیار نہیں ڈالیں گے. آخر کار امریکہ کو جا کر ان سے بات ہی کرنا پڑے گی. اس مسئلے کا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ جب ڈپلومیسی کی جائے. اب یہ وہ سارے عہدیدار ہیں جو پرو اسرائیل ہیں, جو گریٹر اسرائیل میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, گریٹر اسرائیل کے خواہش مند ہیں. یہ وہی آفیشل ہیں, یہ بش کا دور, اوباما کا دور, جب یہاں پر کتنے ہی OIC ملکوں کے اوپر جنگیں چھیڑی جا رہی ہیں, یہ وہی آفیشلز ہیں. لیکن اب جو جنگ ہوئی ہے اور جو شکست ان کو وہاں پر ہوئی ہے, اس کے بعد ان کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ گیا ہے کہ ایران کو جھکانے کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. ایران جو ہے وہ عراق اور وینزویلا اور شام اور لیبیا نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمیں جو یہاں پر کاسٹ چکانا پڑے گی اس کے لیے امریکہ تیار نہیں ہے. $40 ٹریلین تک اس کا قرضہ جب وہ پہنچ چکا ہے. تو اس لیے اب یہ ساری بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اور العربیہ نے لکھا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ڈیٹریریشن ہو رہی ہے. اسرائیل اور ڈیموکریٹس کے جو ریلیشنز ہیں ان میں بہت غیر معمولی حد تک تعلقات جو وہ ڈیمیج ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اب ذرا امریکہ کی دھمکیاں سن لیں. US سیکرٹری آف وار نے کہا ہے کہ دوبارہ کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ایرانینز جو ہے وہ ڈیل پر ایگری نہ ہوئے. We are prepared to resume war against Iran again if necessary. اور نیول بلاکیڈ کو ہم ایرانین واٹرز اور ایرانین بندرگاہوں تک جب وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ایرانین بندرگاہوں کی طرف جو جہاز جا رہے ہیں وہ بھی ہم سے پوچھ کر جائیں گے اور ان کی ہم انسپیکشن جب وہ کریں گے. اچھا جی, کریں آپ انسپیکشن. ایرانین واٹرز پر بھی اب انہوں نے جو بلاکیڈ ہے وہ اناؤنس کر دیا. اب یہ کتنا کامیاب ہے یہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل ہیں پاکستان کے وہ بڑے امیزنگ پیپل ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, گریٹ مین ہیں, ان کے ساتھ کلوزلی ہم اس وقت جب رابطے میں ہیں. ریمارکیبل سکسیس جو ہے وہ یہ دونوں پرسن جو دکھا رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان وہ انہونی کو ہونی کر رہا ہے, اس غیر معمولی کام کو سر انجام دے رہا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ٹرمپ یہ جو بار بار تعریفیں کرتا ہے نا, اصل میں وہ اپنی آڈینس کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم سم سیریس پیپل کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کا بڑا انفلوئنس ہے ایران پر, اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو بات کو آگے بڑھانا جانتے ہیں. یعنی وہ اپنی آڈینس کو بتا رہا ہے کہ بس جنگ روکنے والے ہیں. یہ اس کا ایک ون آف دا اینگل ہے. باقی جو پاکستان کر رہا ہے ظاہر ہے وہ دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ہے. تو پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے IRGC کے عہدیداروں کے ساتھ, اور انہوں نے کہا ہے فیلڈ مارشل کو ریڈینس ٹو رسپونڈ فورسفلی ٹو اینی اگریشن. چونکہ گراؤنڈ وار کا بھی خطرہ ہے, اب یہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ایسے کریں گے اور بلاکیڈ لگا رکھا ہے, فلانا ہے.
سو انہوں نے ایک تو سراہا ہے پاکستان کی کوششوں کو، لیکن ساتھ کہا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو پھر یہ بات دیکھ لیں کہ ہم فورسفلی جو ہے رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں. اور جب سے انہوں نے بلاکڈ جب اناؤنس کیا ہے 11 ملین بیرل آئل جو ہے وہ ایران کا گزر چکا ہے ان کے بلاکڈ کی اناؤنسمنٹ کے بعد. تو یہ ہے ان کی بلاکڈ کی کامیابی. اور سینئر ایرانی آفیشلز نے بتایا ہے کہ ٹاکس کی جو بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ٹاکس آگے بڑھ رہی ہیں لیکن جو فنڈامنٹل ڈیفرنسز ہیں وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو بات ہمیشہ وہی ہے کہ جو اسرائیل نے جو چاہتا ہے کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کے اوپر سینکشن لگا کے رکھی جائیں، اس کو طاقتور ملک نہ بننے دیا جائے، اس کی ویسٹ کے ساتھ نارمل انگیجمنٹ نہ ہو سکے، فنڈامنٹل چیزیں وہی ہیں. اگر امریکہ ان چیزوں سے ہٹنے کے لیے تیار ہے تو ہی معاہدہ ہوگا، اس کے علاوہ چانسز کم ہیں. اور ایرانین آفیشلز نے بتایا ہے کہ یہ جو امریکہ کی ایکسپینڈنگ ڈیمانڈز ہیں وہ نئی چیزیں جب وہ امپوز کرتے چلے جا رہے ہیں، سو اس طرح سے ٹاکس ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. چائنا نے کہا ہے یہ جو جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے ہی اسٹریٹ آف ہارمز ڈسٹیبلائز ہے. اگر جنگ نہیں ہوگی تو اسٹریٹ آف ہارمز جب اسٹیبلائز ہوگا جیسے پہلے تھا. اور این بی سی میڈیا امریکہ کا اس نے بتایا ہے کہ چائنا کی جو سیٹلائٹ کمپنیز ہیں جو کہ ظاہر ہے چائنیز ملٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کی سیٹلائٹ سپورٹ جب وہ ایران کو حاصل ہے. اور آئی ای اے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی اس کا سربراہ کہہ رہا ہے وی آر فیسنگ دا بگیسٹ انرجی کرائسس ایور. اور یورپین جو ہے وہ ایک کوalition بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں فرانس ہے، جرمنی ہے، باقی ہے. یہ اپنی فوجیں بھیجیں گے، اپنے وارشپ جب وہ بھیجیں گے. فرانس کہہ رہا ہے کہ میجر ریپرکشنز آ رہے ہیں گلوبل اکانومی کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے. سو یہ کوalition بنا رہے ہیں، ان کی بات چیت چل رہی ہے. یعنی ابھی تک ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم تب بھیجیں گے جب یہاں پر سیز فائر ہو جائے گا، ایگریمنٹ ہو جائے گا. لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ امریکہ کا پریشر ہے کہ نہیں تم بھیجو اور ہم نے ایران کے ساتھ جنگ ہی کرنی ہے. سو وہاں پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم بھیجیں گے اور تیاری وہ کر رہے ہیں. اور پھڈا یہ پڑا ہوا ہے کہ جو ٹرمپ نے جارجیا میلونی کے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہیں. ٹرمپ ٹرنز اگینسٹ اٹلیز جارجیا میلونی ایز یو ایس اینڈ یورپ کا جو پھڈا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی ٹرمپ جب اپنی سب سے بڑی تحادی ہی کے خلاف چڑھ دوڑا ہے. اور پوپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے تازہ ترین ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد، وی کین لیو ٹوگیدر ان پیس. پوپ لیو کاؤنٹرز ٹرمپ ود یونٹی. انہوں نے کہا کہ a handful tyrants جو ہیں یہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. مٹھی بھر بدماش ڈکٹیٹرز، مٹھی بھر ٹائرنٹس، بدماش جو ہوتے ہیں یہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. اگر باقی تو ہمارا وہ کہہ رہے ہیں باقی انسانیت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو یونٹی کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں. افریقنز رہیں گے، ایشینز رہیں گے، یورپینز رہیں گے، ہمارا آپس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں لڑوا رہے ہیں. یہ پوپ کا جواب ہے. تو یہ مٹھی بھر لوگ کون سے ہیں یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایپسٹین فائلز میں آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہی ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں، جنگوں کی طرف دھکیلتے ہیں. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ مسئلہ تھا اس وجہ سے جنگ ہوئی، فلاں مسئلہ تھا اس وجہ سے جنگ ہوئی. نہیں، یہ جنگیں صرف اس وجہ سے ہیں، وگرنہ جنگیں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہزار راستے ہوتے ہیں جنگوں کو اوائڈ کرنے کے، لیکن اصل میں وہ ہینڈ فل پیپل، وہ تھوڑے سے مٹھی بھر افراد، پیوٹن بھی ان لوگوں کا تذکرہ کر چکا ہے، مٹھی بھر افراد. ایپسٹین فائلز کلیئرلی ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ مٹھی بھر افراد جو ہیں وہی دنیا کو ان جنگوں کی طرف، ان کرائسس کی طرف، ان تباہیوں کی طرف دھکیل رہے ہیں اور اس میں اپنے لیے مفاد دیکھتے ہیں. So US military boost preparation for possible military action in Cuba. کیوبا میں وہ کوئی ملٹری ایکشن جو وہ کر سکتے ہیں. اور مارکو روبیو جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، ایک بہت ایکسپلائٹیٹو اکنامک آرڈر وہ لانے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے. جن جن ملکوں میں یو این کے ذریعے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ بھیجتے ہیں، امریکہ ان ملکوں کے اوپر یہ شرط رکھنے جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی مرضی کی جو ٹریڈ ڈیل ہے وہ ان کے ساتھ کریں. اور اس سے امریکہ ظاہر ہے کہ ان کے جو ریسورسز ہیں اور اس کو جب ایکسپلائٹ کرے گا، کیونکہ وہ امریکی کمپنیز کی مرضی کی ٹریڈ ڈیلز ہوں گی. سو ٹریڈ اوور ایڈ، یہ اس پالیسی کے تحت جب وہ مارکو روبیو صاحب جب وہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک نیا وہ پروجیکٹ جب لانے جا رہے ہیں. یہ خبر ہے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائز لگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.